بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائیو دوستو، آج میں بات کرنے لگا ہوں ایک خواتین کو بیماری ہوتی ہے جس کو لکوریا کہتے ہیں، سیلان الرحم۔ لیوکوریا اصل میں اس کا نام ہے لیوکوریا، اور یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، پھر میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ لفظ یونانی زبان کا لفظ ہے، چونکہ طب یونانی وہاں سے آئی ہے، تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے لیوکوس، LEUKS۔ یہ لیوکوس اور ریا دو لفظوں کا مرکب ہے۔ لیوکوس یعنی وائٹ، سفید، اور ریا جریان یا سیلان یا جاری ہونا یا بہنا یا فلو کے معنی میں آتا ہے، تو یعنی لیوکوریا رطوبت کا بہنا۔ تو خواتین میں اگر شرمگاہ سے کوئی وائٹ قسم کا پانی اور یا یلو قسم کا یا ریڈش قسم کا یا سم ٹائم پیلے قسم کا اور ہلکا گرین یا گرے، یہ سارے کلر ہو سکتے ہیں، تو یہ جو سیلان ہوتا ہے اس کو ہم لیوکوریا کہتے ہیں۔ تو یہ لیوکوریا جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سادہ ہوتا ہے۔ سادہ لیوکوریا سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے میں کوئی کمی بیشی ہوگی، زیادہ گرم اور خشک چیزوں کا استعمال یا بہت زیادہ ادویات کا استعمال، تو اس کے نتیجے میں عارضی طور پر یہ جو لیوکوریا ہو جاتا ہے، وائٹ سکریشن جاری ہو جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے عارضی۔ اگر ہم اس کو جو عارضی طور پر ہم نے گرم چیزیں، خشک چیزیں یا ادویات کا زیادہ استعمال کیا، تو اگر اس وجہ سے ہو تو یہ سادہ ہوتا ہے، اور اس کا بالکل سادہ سا ہی علاج ہے۔ آپ 2 دن اسبگول کھا لیں، اسبگول کا چھلکا کھا لیں دہی میں ملا کے، یا اسی طرح کھیرا، مولی وغیرہ کھا لیں، تو اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ جو بیس ہے ہمارا گرم چیزیں کھانے کا وہ بھی ہم ختم کر دیں۔ تو اسی طرح بعض بلغمی مزاج کی خواتین ہوتی ہیں، تو ان کو بھی بادی چیزیں کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، ان کا حل یہ ہے کہ وہ بادی چیزیں بند کر دیں۔ تو دوسرا قسم کا لیوکوریا جو ہے وہ ہے بیکٹیریل انفیکشیس، یعنی ایک تو میں نے سادہ عرض کیا ہے کہ دوسرا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، یہ گائنوریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، یہ ویجائنل انفیکشن ہو سکتی ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے، انفلامیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ لیوکوریا ہوتا ہے، اور یہ لیوکوریا جو ہے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان ٹائم ہوتا ہے۔ اگر یہ لیوکوریا جو ہے اسی طرح جاری رہے تو پھر یہ خواتین میں بہت سے مسائل پیدا کر دیتا ہے، اور ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، جسم ہر وقت تھکا تھکا رہنا، چڑچڑا پن، اور اس کے علاوہ اگر یہ انفیکٹڈ لیوکوریا جو ہے یہ سیکس ٹرانسمیٹڈ ہو یا گائنوریل ہو، تو یہ آنے والی نسل پر بھی ایفیکٹ کرتا ہے۔ اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر کسی خاتون کو یہ سیکس ٹرانسمیٹڈ لیوکوریا ہو اور اس کی وجہ گائنوریا یعنی سوزاک ہو، تو اس کے بچے جو ہیں وہ اپاہج اور کوئی آنکھوں سے اندھا، کوئی کانوں سے بہرا، کوئی گنگا، اس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لیوکوریا جو ہے یہ اس کو عام مرض نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی کبھار ماہ میں ایک دفعہ ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں، وہ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ غذائی پرہیز سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، ادروائز اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جن خواتین کو لیوکوریا میں سمیل آتی ہو، یا وہ اس کا کلر یلو ہو جائے یا ہلکا سا گرینش ہو جائے، سبزی مائل ہو جائے،
یہ جب سبزی مائل ہوگا تو اٹ مین کہ اس کو سوزاک ٹرانسمیٹڈ ہے، سوزاک بھی ہو چکا ہے، اور اس کی سرویکس جو ہے، یوٹرس کی سرویکس جو ہے وہاں پر انفیکشن چلی گئی ہے، اور وہاں سے انفیکشن فلوپین ٹیوب اور اووری تک بھی چلی جاتی ہے، اور خواتین میں بانجھ پن کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہی لیوکوریا جو انفیکٹڈ ہوتا ہے، بیکٹیریل ہوتا ہے۔ تو یہ جو اگر ریڈس قسم کا آ رہا ہے لیوکوریا، اٹ مین کہ کہیں ویجائنا کے انٹرنل پارٹ میں یا یوٹرس میں یا فلوپین ٹیوب میں یا اووری میں کہیں نہ کہیں کوئی ہلکا سا زخم ہے، اور اس میں سے مکس ہو کر پیپ اور بلڈ آ رہا ہے، تو یہ لیوکوریا جو یہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ عورت کو بہت جلدی کمزور کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اس میں ایچ بھی بہت جلدی گر جاتی ہے، ایچ بھی زیادہ گر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خواتین کے بہت سے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں، میں بس دبے دبے لفظوں میں بات کرتا ہوں، بہت زیادہ تفصیل سے بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ انڈرسٹوڈ کر گئے ہیں کہ خاص طور پر میری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اور یہ جو لیوکوریا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کا میں گھر پر ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، لیکن جو بیکٹیریل ہوتا ہے، انفیکٹڈ ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ پھر بھی ابتدائی طور پر اگر تو کسی کو سادہ لیوکوریا ہے، سادے والی کی بات کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، مہینے میں 2-4 دفعہ ہو جاتا ہے، گرم چیز کھانے سے ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے لینا ہے یہ والی سپاری۔ پنساری سے سپاری مل جاتی ہے، تو آپ نے لینی ہے، اور اس کو توے پر تھوڑا سا آپ نے بھون لینا سپاری کو، اور اس کا آپ اس کو 100 گرام لے لیں۔ 100 گرام آپ نے سپاری لے لی ہے، اور اس کو آپ نے توے پر اچھی طرح بھون لیا ہے۔ اب آپ نے اس کو پیس لینا، پاؤڈر کر لینا۔ پاؤڈر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو پھر بھی آپ کسی پنساری سے کروا لیں، خود کر لیں۔ اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے سونف۔ اس کو بھی آپ نے، یہ سونف بادیان عام جو گھروں میں ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ نے 100 گرام کی مقدار میں لے لینا ہے۔ اس کو بھی آپ نے توے پر ہلکا سا بریاں کر لینا، بھون لینا ہے، اور ٹھنڈا کر کے اس کو بھی پیس لینا۔ اب دونوں کو آپس میں ملا لیں۔ اور تیسری چیز مصری ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ لوگوں کا دل چاہتا ہے تو مصری بھی 100 گرام پیس کر ان میں ملا لیں، ذرا میٹھی ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں دل چاہتا یا کوئی شوگر کی مریضہ ہے تو وہ ویسے رکھیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری مصری اگر دل چاہے تو ملا لیں۔ اب اس کی آپ نے آدھی چمچ چائے والی، جن کو کبھی کبھار ہوتا ہے ان کے لیے ہے یہ، اور جن میں سمیل نہیں آتی، سادہ لیوکوریا، تو اس کے لیے آدھی چمچ چائے والی اس پاؤڈر کی جو آپ نے ملایا ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ بس 1 دفعہ دن میں کھا لیں، کافی ہے۔ 1-2 دن کھائیں تو وہ سادہ لیوکوریا ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب بیکٹیریل اور انفیکٹڈ کے لیے آ گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں ہے تو پنساری سے ملنے والی، لیکن یہ آپ کو دیکھ کے لینی ہے کہ اس میں وہ ملاوٹ نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں ہم 7 بیروزہ، 7 بیروزہ کہتے ہیں، ایکسٹریکٹ آف بیروزہ۔ تو یہ آپ پنساری سے لے لیں، یہ بڑا کرسٹل ڈلیوں کی شکل میں ہوگا، اور یہ آپ نے لے لینا ہے 100 گرام۔ دوسری چیز آپ نے لینی ہے ہلدی گنڈی والی، خود لے کر اس کو پیسنا ہے، اپنی نظروں سے پسوانا ہے، پیسی ہوئی ہلدی۔ جب بھی میں کسی نسخے میں ہلدی کا ذکر کروں، آپ نے ہلدی پیسی ہوئی کبھی نہیں لینی، اپنے ہاتھوں سے کوٹنی، اپنی آنکھوں کے سامنے پسوانی ہے، وہی ہلدی نسخے میں پڑے گی تو کامیاب ہوگا۔ اب آپ نے 100 گرام یا 50 گرام آپ نے ہلدی لے لیا، اس کو کوٹ لیا، پیس لیا، چھان لیا، اور اسی طرح 100 گرام یا 50 گرام جتنی ہلدی لینی اتنا ہی 7 بیروزہ لینا ہے، یا 7 بیروزہ جتنا لینا اتنی ہی ہلدی ہوگی۔ دونوں کا پاؤڈر علیحدہ علیحدہ بنا کر اب دونوں کو کر دیں اکٹھا، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اس کی اس طرح 2 چٹکیاں آپ نے لینی ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ، دن میں 1 دفعہ صبح کو کھا لیں،
ایک دفعہ رات کو کھا لیں۔ جن کو پیلا لیوکوریا ہے یا سبزی مائل ہے یا سرخی مائل ہے یا گاڑھا ہے یا بدبودار ہے، ان سب کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ہفتہ 10 دن 15 دن زیادہ سے زیادہ 21 دن استعمال کریں گے تو آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اپنے قریبی کسی اچھے معالج سے جو کوالیفائڈ ہو، جس کا رجسٹریشن نمبر لکھا ہو، اس سے رابطہ کر کے اس سے مشورہ لے کے علاج بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بیکٹیریل اور انفیکٹڈ لیوکوریا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے کوئی اور پرابلم بھی ہو گئے ہوں تو اس کی بھی دوائی ساتھ دینی پڑے۔ لیکن ابتدائی طور پر یہ نسخہ بہت کامیاب چیز ہے، بہت ہی کامیاب چیز ہے، آپ استعمال کریں، دوسروں کے ساتھ یہ نسخہ شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور دیگر میرے اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔